السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جیسا کہ معلوم ہے ہمیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے سلسلے میں بہت سارے لوگ اس طرح کے اعمال کو انجام دیتے ہیں جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ کچھ احادیث ہیں، ان کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ ایک حدیث جو بنیادی طور پہ ہے، میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں اور پھر علماء کے اقوال اس حدیث کے سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ دیکھیے، سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے بنیادی طور پہ تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، لیکن اگر آپ نے اپنے ذہن و دماغ پر ایک خمار چڑھا لیا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھنا ہے تو پھر اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ سنجیدگی سے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو تم اس رات میں کیا کرو؟ قیام کرو، اور جب دن ہو 15ویں شعبان کی تاریخ ہو تو تم روزہ رکھو۔ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ روایت بالکل قابل استدلال نہیں ہے، اس روایت سے کوئی استدلال نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ آئیے اس روایت کے سلسلے میں علماء کرام کے اقوال آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں۔ سب سے پہلے ابن جوزی رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے جو بیان کی گئی ابھی، ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام عراقی رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، علامہ عینی رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہور علماء کرام نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طریقے سے امام شہاب الدین رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ابن صبرہ کی وجہ سے، جس کا نام ابو بکر بن عبداللہ ابن محمد ابن ابی صبرہ، یہ راوی جو ہے اس حدیث کے اندر یہ راوی ضعیف ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اور یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اس راوی کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی جو ہے وضع الحدیث، حدیث کو گڑھا کرتا ہے، یعنی موضوع حدیث ہوتی ہے وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے حدیث کی دنیا میں، اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دے، ایسے راویوں کی روایت کو موضوع کہا جاتا ہے۔ موضوع بہت زیادہ خطرناک روایت ہوتی ہے، لہذا ایسے راویوں سے محدثین کرام آگاہ کر رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں کو گڑھا کرتا تھا، لہذا اس سے بچا جائے، یعنی ان کی روایت موضوع ہے۔ اور یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ جو ہیں یہ بھی اس حدیث کو کیا کہہ رہے ہیں؟ موضوع کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ اسی طریقے سے امام ذہبی رحمہ اللہ کا بھی قول انہوں نے ذکر کیا، امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی قول انہوں نے ذکر کیا، اور امام نسائی رحمہ اللہ، یہ تمام کے تمام لوگ اس راوی کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ضعیف جدہ او الموضوع، یہ روایت اور اس کے اندر جو یہ راوی ہے بہت زیادہ ضعیف راوی ہے، یہاں تک کہ موضوع بھی کہا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علماء نے اس روایت کو موضوع کے درجے میں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے علی بن مدینی کہتے ہیں کانا ضعیفا فی الحدیث، یہ حدیث کی دنیا میں ضعیف تھے، اور اسی طریقے سے منکر الحدیث بھی ان کو کہا گیا ہے۔ امام جوجزانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے امام دار القطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو گڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی موضوعات میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ امام ساجی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے۔ اسی طریقے سے ابو احمد الحاکم رحمہ اللہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لیس بقوی، یہ قوی نہیں ہے، یعنی کہ یہ ضعیف راوی ہیں۔ وکان الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ ان کو موضوعات میں شمار کرتے ہیں۔ کس راوی کو؟ اسی راوی کو جو کہ اتنے سارے علماء کے اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، جس کے سلسلے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ابو بکر ابن عبداللہ ابن محمد ابن صبرہ ہے یہ راوی ضعیف ہے، لہذا اتنے سارے علماء اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اور اتنے سارے علماء کی تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بھلا بتائیے کون انسان ہوگا جو اس روایت کے بیس پر یہ استدلال کرے گا کہ اس رات میں جاگنا چاہیے
اور اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ کون ہوگا جو اس روایت کے بیس پر ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع تک کی یہ روایت ہے، موضوع تک کا حکم علماء کرام اس روایت کے سلسلے میں لگاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس روایت کے سلسلے میں علماء نے کیا حکم لگایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور اپنے سامنے رکھیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے جو نقل کیا، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے اقوال کو بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے جو چیزیں ذکر کی ہے کہ انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی طرف آئیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو چیزیں ذکر کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی وہی رہ سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے کسی چیز کو دین کے اندر ایجاد کیا ہے تو وہ بدعت کہلائیں گی، وہ شریعت اسلامیہ میں ایک نئی چیز کی ایجاد ہوگی۔ لہذا اس چیز سے کیا کرنا چاہیے، انسان کو بچتے رہنا چاہیے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نئی چیز ہے وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ یہ کہا ہے۔ اسی طریقے سے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے کر جائے گی، لہذا اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ ان تمام چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کے لیے واجب ہے اور لازم ہے کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرے ہر مسائل کے اندر۔ اس کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا کہ اس رات میں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس رات میں جو لوگ جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ تو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر لطائف المعارف کے اندر، جس کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنے مقالے کے اندر ذکر کر رہے ہیں، کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے 15ویں شعبان کو جاگنا یہ اہل شام کے کچھ علماء نے کیا۔ سب سے پہلے اہل شام کے کچھ علماء نے کیا، جس میں سے خالد ابن معدان، مکحول، لقمان ابن عامر، یہ لوگ علماء شام تھے، شام کے کچھ علماء تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس رات کی تعظیم کو لوگوں کے سامنے بڑھا کر پیش کیا، اس رات میں جاگنے کا اہتمام کیا، اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا۔ یہی لوگ تھے جو اہل شام کے کچھ علماء تھے، اور یہیں سے لوگوں نے اس چیز کو سنت سمجھنے لگے، لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، کیونکہ علماء جب کسی چیز کو کرتے ہیں تو لوگ اس چیز کو کیا کرنے لگتے ہیں، فالو کرنے لگتے ہیں بہت جلدی۔ تو علماء کو دیکھا لوگوں نے کہ مساجد کے اندر اہتمام کر رہے ہیں جاگنے کا، تو لوگ بھی جاگنا شروع کر دیے، اور لوگ بھی اس طریقے کا اہتمام کرنے لگے مساجد کے اندر، اور اس رات میں جاگنے کا اہتمام کرنے لگے، اگلے دن روزوں کا اہتمام کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے شام کے کچھ علماء کو اس طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذکر کیا ہے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ وغیرہ نے کہ اسی زمانے کے اندر اہل شام کے کچھ علماء نے تو اس چیز کو کیا، لیکن اسی زمانے میں اہل حجاز کے جو علماء تھے، بڑے بڑے اہل حجاز کے علماء تھے، انہوں نے اس چیز کی سختی سے مخالفت کی کہ یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، اور دین کے اندر نئی چیزوں کی ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور سختی سے ان چیزوں کی مخالفت کی، ان عمل کی مخالفت کی جو اس زمانے میں کچھ علماء نے کیا اور شام کے اندر کیا۔ تو حجاز کے جو علماء تھے، عرب کے علماء تھے، مدینے کے جو علماء تھے، ان لوگوں نے اس کی سختی سے مخالفت بھی کی تھی، اور انہوں نے اسی زمانے میں اس پر بدعت کا حکم بھی لگایا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو شام کے بھی علماء جو کہتے ہیں کہ اس رات میں جاگنا چاہیے، اس میں بھی دو طرح کی کیٹیگری ہو گئی، دو طرح کے لوگ پیدا ہو گئے۔ علماء شام کے اندر بھی دو طرح کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ اجتماعیت کے ساتھ مساجد کے اندر جاگا جائے، اس کو جائز قرار دیا، لیکن ایک کیٹیگری ایسی تھی جیسے کہ شام کے بڑے بڑے علماء جیسے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اجتماعیت کے ساتھ جاگنا یہ درست نہیں ہے، حالانکہ کوئی انفرادی طور پہ اگر جاگنا چاہے تو جاگ سکتا ہے، انفرادی طور پہ دعائیں کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے اس طریقے سے یہ تمام کی تمام چیزیں وہاں وجود میں آئیں جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا، اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے مقالے کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ان تمام اقوال کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا یہ قول بالکل غریب قول ہے، یعنی اہل شام کے جو کچھ علماء کہتے
کہتے ہیں اس چیز کو کہ کیا جائے گا، رات میں عبادت کی جائے گی، بالکل غریب قول ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔ جب قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو اس طرح کے عمل کے کرنے کی گنجائش کیسے دی جا سکتی ہے؟ لہذا حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کی نکیر کی۔ اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی ان فتاووں کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ حق کے طالب کے لیے، جو حق کا مطالب ہو، حق کو چاہنے والا ہو اور حق کو قبول کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی طرف آئیں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ان چیزوں میں آپ غور و فکر کریں گے تو اس رات میں خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت کرنا، اس رات میں خصوصیت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس رات میں خصوصیت کے ساتھ کسی بھی طرح کا عمل کرنا، قصہ گوئی کرنا، یہ قرآن و سنت میں آپ کو نہیں ملے گا، جس کی نکیر اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے کی ہے۔ لہذا اگر حق کے طلبگار ہیں، حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، حق کے متلاشی ہیں لوگ، تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں شریعت اسلامیہ میں بعد کے زمانے میں آئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں اہل شام کے کچھ علماء نے اس چیز کو کیا۔ لہذا وہ چیزیں شریعت اسلامیہ کے اندر نئی دلیل نہیں بن سکتی ہے، جس کو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اخیر میں یہی چیز خلاصے کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ دین کے اندر ہر نئی چیز کیا ہے، مردود ہے، لہذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ان مسائل کو آپ سمجھیں گے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن و سنت کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی اصل نجات کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ بدعات اور خرافات انسان کو جہنم تک لے کر جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں واضح ہے۔ لہذا انسان کو بدعات سے، خرافات سے بچتے رہنا چاہیے، قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں پر جو قرآن و سنت کے قریب ہے اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور اسے شیئر کریں، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔